نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت سارے بھائیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے، نکاح ٹوٹنے کا مطلب کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل کہ جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ببانگ دوہل کھلے الفاظ میں اسلامی شعار کا مذاق اٹھانا، اللہ وحدہ لا شریک کو برا بھلا کہنا، گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یا کوئی ایسا عمل کر دینا کہ جس پر علماء متفق ہوں، تمام مسالک کے علماء متفق ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے اس سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ شخص ریئل لائف کے اندر غیر شادی شدہ ہے تو صرف وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ توبہ استغفار کرے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے، تو اب اس شخص کو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ طلاق نہیں ہوئی اس حرکت کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ اس کو گناہ شدید ہوا، اس نے بہت بڑا عمل کر لیا، لیکن بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گی۔ فار ایگزامپل کسی جگہ پر فوتگی ہو جاتی ہے تو اس فوتگی کے اوپر اکثر نعوذ باللہ ایسے کلمات بول دیے جاتے ہیں کہ کیا ہمارے ہی گھر پر یہ آفت نازل ہونی تھی؟ کیا دنیا میں کوئی اور بچہ یا مرد نہیں رہ گیا تھا جس کو اللہ اٹھا لیتا؟ یا ایسے کچھ الفاظ عورتیں بین کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا، ہمارے گھر میں مصیبت آ پڑی، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا۔ یا جیسے اگر کسی گھر میں مسلسل بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی پیدائش کے اوپر الٹے سیدھے کلمات کہ بچیوں کی دعاؤں نے اثر نہیں کیا، اللہ کے پاس کیا بیٹے ختم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، کیا ہمارے لیے اللہ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یا اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو تو وہ بعض اوقات ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ کیا رب کو نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا میں اللہ کو نظر نہیں آتا، یا اللہ نے میرے لیے جو پیسہ تھا وہ بند کر دیا ہے، یا اللہ کے خزانے نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، مجھ میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور الٹ پٹانگ سی باتیں کر دینے سے جہاں ایمان جاتا ہے وہاں ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر تجدید نکاح ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شرعاً ہر نکاح میں گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے اور مہر بھی لازم ہوتا ہے، اس لیے تجدید نکاح کے وقت یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اگر شوہر کے پاس گنجائش ہے تو نئے مہر کے ساتھ کچھ مقرر کرے، یا اگر گنجائش نہ ہو تو بیوی شوہر کو مہر کا کچھ حصہ ہدیہ کر دے اور شوہر اس کو نئے نکاح کے ساتھ اس کو نیا مہر دے، اور بیوی خود ہی اپنے خامند کو اپنا وکیل بھی بنا دے۔ پھر شوہر دو گواہوں کی موجودگی کے اندر باقاعدہ قبول کرے، الفاظ اس طرح استعمال کرے کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں لایا، اور دونوں گواہ اس مجلس کو مجلس نکاح سمجھیں اور نکاح کی حقیقت پر ہی اس کا معمول ہو، یعنی وہ دونوں گواہ یہ سمجھیں کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان نیا نکاح ہو رہا ہے، بلکہ یہ کوئی مذاق، دل لگی یا جھوٹ اور کھیل ڈرامہ نہیں ہو رہا۔ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا، اور بہتر علماء نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ کم از کم 2.25 تولے چاندی کی مالیت کا حق مہر رکھا جائے، تاکہ
یہ شرع کے مطابق جائز بھی ہو جائے اور خوش اسلوبی کے ساتھ بھی یہ نکاح دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔